میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت والا بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو تنہائی کاٹنے لگی، ان کو تنہائی محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ عورت اور مرد کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، اور اس اٹریکشن کی تکمیل ہوتی ہے نکاح اور شادی کے ذریعے۔ شادی ہوتی ہے، آدمی کی زندگی سیٹ ہو جاتی ہے، تھکا آ رہا جب وہ باہر سے گھر آتا ہے تو اس کی ساری تھکان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ سب سے کمزور رشتہ بنتا چلا جا رہا ہے، سب سے خطرناک اور ڈینجرس رشتہ بنتا چلا جا رہا ہے؟ ایسے واقعات روزانہ سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ بیوی نے اپنے شوہر کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، اس نے سوٹ کیس میں بند کر دیا۔ ڈرم والا واقعہ تو بہت فیمس ہوا تھا، اس پر میمز اور جوکس بھی بننے لگے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اس نے شادی کے بعد 1 مہینے کے بعد ہی اپنے شوہر کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، فریج میں ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ ایسے واقعات جس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا وہ اب سننے کو مل رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے جہالت۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے۔ ان کو ہم یہ نہیں سکھاتے کہ دیکھو بیٹا رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ رشتوں کو بنا کے کیسے رکھا جاتا ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میں اسکول جایا کرتا تھا تو صبح سے شام تک بس یہی باتیں ہوتی تھیں کہ جاب کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، کیسے اپنا فیوچر بنایا جا سکتا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تربیت جو ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اولاد کے حق میں والدین کی طرف سے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے بچوں کی اچھی تربیت۔ آپ اپنی کو بچی کو بتاؤ کہ دیکھو بیٹا یہ تمہارا شوہر ہے، لیکن ایسی رپورٹس بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر گھر ٹوٹنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ لڑکی کے گھر والوں کا حد سے زیادہ انٹرفیئر کرنا، اور ہر بات لڑکی کا اپنے مائکے والوں کو بتانا، اور مائکے والوں کا حد سے زیادہ لڑکی کے گھر والوں میں لڑکی کی فیملی میں انٹرفیئر کرنا، جس کی وجہ سے رشتے بکھرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو اچھے طریقے سے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں برداشت کر کے اور کچھ چیزیں نظر انداز کر کے ہی مضبوط بنتا ہے۔ کچھ چیزیں سہنی پڑتی ہیں، کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں میں جھکنا پڑتا ہے، تب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور آپ یہ چاہو کہ سب آپ کی مرضی سے ہو جائے، جو آپ سوچ رہے ہو، جو آپ سوچ رہی ہو وہ ہوتا چلا جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے بالکل بھی۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بات کیوں نہیں سکھاتے کہ بیٹا جب فیس بک اور سوشل میڈیا کے جو رشتے ہیں وہ گردن جھکا کے مضبوط ہم کر سکتے ہیں، تو جو ریئل رشتے ہیں ان کے آگے گردن جھکانے میں اور چھوٹا بننے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ اور یاد رکھو ایک بات، اگر رشتہ پھر بھی نہ نبھے، کل میرے پاس ایک خاتون کا کال آیا، میسج آیا کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا کریں، اس کا کیا حل ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا اس کا یہی حل ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بٹھائیے، گھر کے بڑوں سے بات کیجئے، اور گھر کے بڑوں کے بیچ میں یہ بات رکھیے۔ پہلے تو شوہر کو سمجھانے کی کوشش کیے ڈائریکٹلی، لیکن شوہر سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کو بیچ میں ڈالیے، گھر والے بات کریں گے کہ بھئی کیا پرابلم ہے، جو تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ برداشت اور نظر انداز کرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہو رہی ہیں تو گھر والوں کو بیچ میں ڈالیے۔ اور اگر پھر بھی یہ چیزیں سالو نہیں ہو رہی ہیں تو وہ کہنے لگی پھر بھی اگر یہ سالو نہ ہو تو میں نے کہا آپ کو علیحدگی کا اختیار ہے۔ دیکھو طلاق لے کر الگ رہنا یہ کوئی کرائم کر کے جیل میں چکی پیسنے سے زیادہ بہتر ہے، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لو۔ اگر آپ سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو لائف کا سکون بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کی لائف شوہر کے ساتھ یا شوہر کی بیوی کے ساتھ نہیں گزر رہی ہے تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ پہلے آپ مل بیٹھ کر بات حل کرنے کی کوشش کرو۔ مل بیٹھ کے بھی بات حل نہیں ہو رہی ہے، ڈسکشن سے بات نہیں حل ہو رہی ہے، تو دونوں فیملیز کے بڑے بات کریں اور وہ فیصلہ کریں جس میں یہ رشتہ نبھایا جا سکتا ہو۔ کوشش یہ کی جائے کہ رشتہ نبھے، لیکن اگر رشتہ نہیں نبھ رہا ہے، ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اور بات چیت سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر علیحدگی کی جا سکتی ہے۔ تو بھائی طلاق لے کے الگ رہو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی کرائم کرو۔ زندگی کا سکون یہ بڑی چیز ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی کرائم کر کے جیل میں ساری زندگی چکی پیسو۔ اسی لیے سوٹ کیس میں قتل کر کے، پلاننگ کر کے، کوئی اور کانڈ کر کے آپ اپنی زندگی برباد کرو، اس سے بہتر یہ آپ طلاق لے لو اور علیحدہ زندگی گزارو۔ شریعت نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے۔ ایک صاحب تھے، کہنے لگے مفتی صاحب بیوی میری بہت نالائقی پن دکھا رہی ہے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا دیکھ لو، اگر اچھے سے چلے تو ٹھیک ہے، نہیں چل رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ علیحدہ کر دو مجھے، میں اسے علیحدہ نہیں کرنا چاہتا۔
یعنی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شوہر کہہ رہا ہے میں تمہیں علیحدہ ہونے ہی نہیں دوں گا، جو چاہے وہ کر لو، میں طلاق دوں گا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تمہاری غلطی ہے۔ جب وہ تم سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے اور تمہارے سمجھانے پر سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے علیحدہ، کیونکہ اس کا کہیں افیئر چل رہا ہے یا جو بھی XYZ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، جب وہ علیحدہ رہنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو کہہ دو کہ بھائی ٹھیک ہے، سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں سمجھ رہی ہے تو پیار محبت سے اس کو علیحدہ کر دو۔ بولے یار 2 بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، 2 بچوں کی تربیت بھی اللہ کروا دے گا۔ لیکن آپ اگر لڑکی کو سوچو کہ نہیں میں طلاق بھی نہیں دوں گا، اس کو پھانس کے رکھوں گا، اس کو پریشان کروں گا، تو پھر اس وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، کچھ نظر انداز کر کے، کچھ جھک کر، کچھ صبر کر کے رشتے مضبوط بنانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال رکھو تو رشتے یہ بنیں گے، ورنہ میاں بیوی کا رشتہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، اس پر جوک بنتے ہیں طرح طرح کے۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بیوی جتنی برائیاں ہیں ٹھیک ہے، کوئی ایک اچھائی بھی ہوگی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنی بیوی کی 10 برائیاں دیکھتے ہو، ایک اچھائی بھی دیکھو اور یہ سوچ لو کہ چلو ٹھیک ہے ایک اچھائی بھی تو ہے، تو کام جس طرح سے بھی چل سکتا ہو چلانے کی کوشش کرو، اچھائیوں کو کیچ کرو، برائیوں کو نظر انداز کرو، اسی طرح سے یہ رشتہ گزرتا ہے۔ باقی پھر بھی نہیں بن پا رہی ہے تو یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ بیوی کے اوپر جو حق ہوتے ہیں، بیوی یہ سوچے کہ مجھے اپنے حق ادا کرنے ہیں، شوہر یہ سوچے کہ مجھے اپنے حق ادا کرنا ہے، یعنی شوہر ہونے کے ناطے میرے اوپر بیوی کے کیا حق آتے ہیں وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ بیوی یہ سوچے کہ بیوی ہونے کے ناطے میرے اوپر شوہر کے کیا حق ہیں وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے حق ادا کرنے والا بن جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لڑائی تو اسی بات کی ہوتی ہے نا کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، شوہر کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرا حق ہے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے میرا حق ہے۔ یہ سب جہالت کی وجہ ہے۔ اسی لیے اچھی صحبت، دین کا علم حاصل کرنا، دینداروں کی صحبت اختیار کرنا، اور جلسے جلوس علماء اور عورتوں کی بھی جو خواتین کی مجلسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں شریک ہونا، یہ آج کل کے ٹائم کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور اپنے بچوں کو ایسی مجلسوں میں، تعلیم نہیں، تعلیم کے لیے تو آپ اسکول بھیج رہے ہو، کوچنگ سینٹر بھیج رہے ہو، اس کے علاوہ جو تربیتی نظام ہے اسلام کا، ان چیزوں میں بچوں کو انوالو ضرور کیجئے تاکہ آنے والی لائف بچوں کی بچ سکے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھیں، اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔